من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم واو اور بے ساتھ کفری انکار کرنا ہم ان کا اور ساتھ انکار کرنا ان کا وقولہم واو اور قول بات ہم ان کی اور ان کی بات علی مریم علی پر مریم مریم علیہ السلام اور ساتھ انکار کرنا ان کا اور ان کی بات مریم علیہ السلام پر بہتاناً بہتان ہے عظیما بڑا۔ سورۃ نساء آیت 156۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ یاد رہے نبوت صرف مردوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یہ تمام کے تمام مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی تھی اور کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا سوائے ایک عورت کے کہ مسیلمہ کذاب کے دور میں کہ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے ساتھ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بڑی فصیحہ بلیغہ اور عربی کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی۔ جب مسیلمہ کو پتہ چلا کہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو وہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوج لے آیا اور اس سجا کو یا سبا کو پتہ چلا کہ مسلمہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے بھی اپنی فوج کو کہا کہ لڑنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ مسلمہ کی، اس جھوٹے نبی کی اور اس جھوٹی نبیہ کی فوجیں جب آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمہ نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم مذاکرات کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے، مذاکرات ہو جائے۔ تو جب مذاکرات ہونے لگے تو مسلمہ بڑا ہی چالاک تھا، تو اس نے کہا اس شرط پر مذاکرات ہوں گے کہ ہمارے خیمے میں تیسرا کوئی نہیں ہوگا، وہ عورت اور مسلمہ ہوگا بس۔ چلو اب یہ دونوں کے فوجی، دونوں کے محافظ یہ باہر کھڑے ہو گئے، خیمے کے اندر یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کرتے کرتے بات عشق تک پہنچ گئی۔ جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، نبی، جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ۔ اور جب یہ اپنے اپنے لشکروں میں چلے گئے اور اپنے گھروں میں صلح صفائی ہو گئی، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، تو اس سجا کے کسی وزیر نے کہا کہ نبیہ جی آپ نے نکاح تو کر لیا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ حق مہر آپ کو کیا ملا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں بھول گئی، چلو جا کے پوچھ کے آؤ مسلمہ سے کہ اس نے حق مہر میں مجھے کیا دیا ہے۔ تو اس نے اپنا قاصد بھیجا مسلمہ کذاب کے پاس کہ آپ نے نکاح تو کر لیا، حق مہر میں کیا دیا؟ تو مسلمہ کذاب نے کہا حق مہر میں ساری نمازیں میں نے معاف کر دی پوری کی پوری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کو نبی منتخب نہیں کیا، البتہ ولیہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت مریم
وقت کی ولیہ تھی، با مثال عورت تھی، ایک نبی کی ماں تھی، لیکن نبیہ نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کو ایک اشکال ہو جاتا ہے کہ علیہ السلام لکھا ہوتا ہے تو لا محال یہ بھی ایک نبیہ ہوں گی۔ یاد رہے یہ علیہ السلام یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہ نبی کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن یہ جو بہت مقرب ہیں، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے حضرت مریم کا، اور اسی طریقے سے حضرت مہدی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام، امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی نبی نہیں ہوں گے، لیکن علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مریم کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں نبی تھے۔ تو یہود نے بی بی مریم پر بہتان باندھا کہ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو لوگوں کو اعتراضات ہونے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دے دیا، اور بعض تو اس حد تک غلب میں چلے گئے کہ دیکھو بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے، لا محال یہ خود خدا ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا، یہ آنے والا بھی اور جننے والی بھی، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اب کیا ہے تو یہ غلب میں آ گیا کہ یہ ان کو خدا کا مقام دے دیا۔ اچھا پھر جو دوسرے تھے وہ بالکل نیچے گھٹیا حرکت میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لا محال بی بی مریم کا تعلق کسی غیر مرد سے تھا، تو پھر یہ انجام ہوا، لا محال یہ بی بی مریم کے اوپر بہتان لگایا اور ان کے بیٹے پر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر فرمایا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اماں حوا کو دیکھو کہ بغیر ماں کے ہی پیدا کیا، مرد کی پسلی سے نکال دیا۔ تو اس میں کیا بات ہے کہ ایک کے اندر اتنا غلب اور ایک کے اندر اتنا پھر بندہ نیچے چلے جائے۔ تو یہ یہودی جو تھے یہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش کچھ اس طرح ہے کہ یوسف نجار یہ جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، بی بی مریم سے اس کا غلط تعلق ہوا، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان کی یہ جو بات ہے یہ مریم علیہ السلام پر بہت بہت بڑا بہتان ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے بہتان اور دوسری چیز ہوتی ہے غیبت۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بہتان یہ ہے کہ ہم کسی کے متعلق کوئی بات کہیں لیکن وہ چیز اس میں نہ پائی جائے، وہ چیز اس میں نہ پائی جائے لیکن ہم کہیں کہ نہیں اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ بہتان ہے۔ اور غیبت کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہم کوئی بات کسی کے متعلق کہیں، وہ چیز اس میں تو پائی جائے لیکن ہم اس کے سامنے کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتان اور غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو پہاڑ ہوں گے جو کہ انگارے پر مشتمل ہوں گے، ایسے لوگوں کو ان پر بٹھا دیا جائے گا اور پوری انسانیت ان کا نظارہ کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر وہ ایسے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، معاشرے کے اندر ان کا مقام یا عزت ختم کرنے کے لیے، اپنا نمبر بڑھانے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوری انسانیت کے سامنے ایسے لوگوں کو ایسے پہاڑ جو کہ آگ کے ہوں گے ان پر بٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہ بی بی مریم پر یہ بہتان ہے ان کا بہت بڑا، حالانکہ وہ بالکل پاک دامن ہے۔ اب یہاں میں نے گزشتہ اتوار بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی وہی کام کرے گی جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا۔
اور مثالیں بھی بالکل گزشتہ میں نے اتوار میں بالکل واضح بیان کر دیا تھا کہ دیکھیں ان کے اندر کیا تھا اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ یہود بنی اسرائیل نے وقت کی ولیہ، با پردہ خاتون، با عزت خاتون، اچھے خاندان کی خاتون کے اوپر تہمت لگائی، اور ایسی تہمت کہ میں اور آپ اپنے گھر کے متعلق سننا گوارا بھی نہیں کرتے۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا بھی بدبخت فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کو آپ کافر نہ کہیں۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام بنی اسرائیل کریں گے میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ اب کون اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، یہ تو بات متفقن علیہ ہے، اس میں تو اختلاف کیا دوسری رائے ہے نہیں۔ کافرہ ہو سکتی ہیں، بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ کافرہ ہو سکتی ہیں، بدکار۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیں ایمان نہیں لائی تھی، لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ اور آج دیکھیں کہ ایک گروہ ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تبرع کرتا ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بی بی مریم کے بارے میں فرما دیا کہ بہتان عظیم ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اما عائشہ کی گواہی کے لیے خود گواہوں کے زمرے میں آ گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بالکل پاک دامن ہے۔ اور آج پھر ایسے لوگ ایسی پاک ذات بیویوں پر ایسے تبرع کریں اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، یا تو پھر انسان جو ہے غیرت ہی ختم کر دے، پھر اسلامی حمیت ہی ختم ہو جائے، اسلامی غیرت ہی ختم ہو جائے، پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کی غیرت موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر اس کو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔